کل کی بہترین تیاری آج آپ کی پوری کوشش کرنا ہے۔ اگر سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ اپنی مشکلات سے چھٹکارا پا کر خوشی حاصل نہیں ہوتی، خوشی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان ان مشکلات سے سیکھنے لگتا ہے۔ مسئلے خود حل نہیں ہوتے، کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو خود میں ہمت تلاش کرو یا زیادہ ہمت والے لوگوں کو تلاش کرو۔ چہروں سے لوگوں کو پہچاننا چھوڑ دیں، کیونکہ کوئی بھی اپنے اندر کی برائی سامنے نہیں لاتا۔ انسانوں کی سب سے بڑی بیماری جہالت نہیں بلکہ علم کو رد کرنا ہے۔ دوسروں کے سہارے پر لی گئی اڑان زیادہ دیر پروان نہیں چڑھ سکتی۔ ماں کے بعد جو ہستی آپ سے محبت کرتی ہے وہ آپ کی بہن ہے۔ ان لوگوں سے بات نہ کریں جو آپ کا احترام نہیں کرتے۔ جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ کسی چیز پر بہت زیادہ توجہ دینا آپ کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، اگر لہجے اجنبی ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ غلط لوگوں کی جیت اسی وقت طے ہو جاتی ہے جب صحیح لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ مجھے منافقت اور خیانت کی سب سے بری بات یہ لگتی ہے کہ کبھی بھی دشمن کی طرف سے نہیں کی گئی۔ ذہانت کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ کہاں بے وقوف بنے رہنا ہے۔ کسی بھی درپیش مسئلے کو غلط طریقے سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ مصیبت عارضی ہوتی ہے لیکن اس پر کیا گیا ہمارا رد عمل ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ ہم دوسروں کو تلخیہ باتیں کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن اپنے اوپر تلخیہ باتیں سننا گوارا نہیں۔ لوگوں کا آپ کے منہ پر تعریف کرنے کا مقصد آپ کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ مایوسی ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو صرف پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ ترقی خوبصورت احساسوں کا نام نہیں، ترقی خوبصورت احساس کا نام ہے۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ سچ صرف ان لوگوں کے لیے خطرہ ہے جو جھوٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کم فاصلے سے کیا جاتا ہے۔ کردار سے بہتر انسان کا کوئی احساسہ نہیں۔ سچ بولنے کے لیے ہمیشہ دو لوگ چاہیے، ایک وہ جو سچ بولے اور دوسرا وہ جو سچ کو سنے۔ تمہارے پاس پاؤں اور دماغ ہے تو اپنی منتخب کردہ منزل کی جانب جانے کا فیصلہ لینے کے لیے تم آزاد ہو۔ زندگی کا سب سے بڑا نقصان موت نہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان زندہ رہتے ہوئے اندر سے آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ لوگ بتاتے تو بہت کچھ ہیں، مگر جو بات رویہ بتاتا ہے وہی سچ ہوتا ہے۔ اس دنیا کے عجیب رواج ہیں، جو مخلص ہے وہ بے وقوف ہے اور جو مطلب پرست ہے اسے عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے سوچنے کی صلاحیت تیز کرنا چاہتے ہو تو اکیلے رہنا سیکھو۔ تکبر سے پاک گفتگو اور مفاد سے پاک محبت سچے رشتوں کی دلیل ہوتی ہے۔ کسی کو حقیر سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ وہ راستے میں پڑا چھوٹا سا پتھر آپ کو منہ کے بل گرا دیتا ہے۔ اپنا راز اپنے سینے میں قید رکھو گے تو خود بھی چین سے رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ آپ کا دل اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اداسی اگر بے بس بھی کر رہی ہو تب بھی کسی کی توجہ طلب نہ کی جائے۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ کو آزادی دیتے ہیں تو یہ آزادی آپ کے پاس ان کی امانت ہے، جس میں کبھی بھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔
اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ میں آ سکے۔ اگر کوئی شخص برے خیالات رکھتا ہے تو اس کا اثر چہرے پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بے قدرے اور منافق لوگوں کے ساتھ اپنے جذبات جوڑیں گے تو آپ کو دکھ کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا۔ کبھی کبھی انسان نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا درد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سنا نہیں سکتا۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ہے مگر نظریے کا نہیں۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ جھک جاتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتے، بس ان میں رشتے نبھانے کی چاہت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔